صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف کے حوالے سے مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی ایمان کی 70 سے زیادہ خصلتیں ہیں، خوبیاں ہیں۔ سب سے افضل خوبی اور خصلت یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اس کو جس قدر زیادہ کثرت سے ہو سکے پڑھے لا الہ الا اللہ کو۔ اور سب سے کمتر جو درجہ ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک خصلت ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی بھی بشارت ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کلمے کا جس قدر ہو سکے ورد کیا کریں لا الہ الا اللہ کا۔ پورا کلمہ پڑھ لیں تو اور زیادہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، ثواب ملے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ بھی ایمان کی ایک خصلت اور ایک خوبی ہے، یعنی جو شخص راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے اس کے اندر ایمان کی ایک خوبی پائی گئی ہے۔ اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ 100 ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک خوبی بھی کسی بندے کے اندر پائی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک خوبی اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ اب اگر ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں تو اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہماری گلی میں ہمارے راستے میں پڑی ہے جس سے گزرنے والوں کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ وہ چاہے کچرا ہو، وہ چاہے اور کوئی گندگی پڑی ہے، یا پھر ہم راستے میں کوئی اپنی ریڑھی یا رکشہ وغیرہ کھڑا کرتے ہیں جس سے گزرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو گلی سے ہٹا دینا کہ گزرنے والوں کو سہولت رہے۔ ہم جانوروں کا کام اگر کرتے ہیں تو گلی میں ہم جانور تو نہیں باندھتے کہ جس سے گزرنے والوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑے، اگر ایسا ہے تو جانور کو گلی سے ہٹا دیا جائے تاکہ گزرنے والوں کو سہولت ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ عمل اتنا بہترین ہے کہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح ہم غور کریں کہ ہماری چھت کا پرنالہ تو گلی میں نہیں گرتا کہ اس سے پانی جو ہے وہ گلی کے اندر ڈائریکٹ گرتا ہو جس سے گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہوتے ہوں۔ اگر یہ صورت ہے تو اس کو بھی جلدی سے صحیح کیا جائے، اس کا انتظام ایسا کریں کہ وہ پانی سیدھا نالی کے اندر جائے، گلی میں کسی کے اوپر نہ گزرے۔ الغرض کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، اگر ہم اس کو ہٹا دیں گلی سے تو یہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گلی میں ریڑھی کھڑی کرنا، گلی میں رکشہ کھڑا کرنا یا جانور باندھنا یہ ہمارا حق ہے، تو سمجھ لیجئے کہ راستہ جو ہے یہ گزرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمارے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس طرح گھیر لیں کہ گزرنے والوں کے لیے پریشانی ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی رسول پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں، فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حیا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے حیا ایمانی اور ایک ہے حیا نفسانی۔ ایمانی حیا کیا ہے؟ ایمانی حیا یہ ہے کہ بندہ ہر اس عمل سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، ہر برے عمل سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو لوگوں کے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اپنی ذاتیات سے ہو، کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، بندہ اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حیا میں شامل ہے۔
اور نفسانی حیا کیا ہے کہ آدمی اللہ سے تو حیا نہ کرے، بندوں سے حیا کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ایسا لباس پہن کر گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے مسجد میں آنا جانا شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ ہے نفسانی حیا کہ آدمی لوگوں کی حیا کرے، لوگوں کے بارے میں سوچے لوگ کیا کہیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اصل بندے کے دل میں ہونی چاہیے ایمانی حیا کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہوگا یا نہیں۔ آج کل کا جیسا دور ہے، سوشل میڈیا بالکل عام ہے، ہر ایک کو بولنے کی کھلی اجازت ہے، چھٹی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ تو آج کل اسلامی تعلیمات پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے حیا کا نام لے کر۔ کوئی جناب خاتون وہ بات کرتی ہیں کپڑوں کے اوپر کہ ہم جیسے مرضی کپڑے پہنے، اس سے مردوں کو کیا پریشانی ہے، لوگوں کو کیا پریشانی ہے۔ وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے، ان کی مرضی ہے۔ ایمانی حیا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچائے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ہر ایسا عمل کرنے سے بچے گا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ اب جس کے دل میں ایمان نہیں، پھر وہ جو چاہے کرے۔ حدیث پاک بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، اور ایک روایت ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب حیا ختم ہو گئی، یہاں مراد کون سی حیا ہے؟ ایمانی حیا۔ جس کے اندر سے ایمانی حیا ختم ہو گئی، اب وہ آزاد ہے، اس کا جو دل چاہے کرے۔ اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ اسلام پابندی لگاتا ہے ان پر جو اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اسلام پابند کرتا ہے ان کو جو اللہ کا، اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جو اسلام کو اہمیت نہیں دیتے تو حدیث پاک میں حضور نے فرما دیا اب ان کی مرضی ہے، جو چاہے کریں۔ تو ہمیں حیا کے معاملے میں بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے ہم بچیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جو برا عمل ہے، بلکہ اچھی خصوصیات اپنائیں، اچھی صفات اپنائیں، تاکہ ہماری حیا جو ہے یہ مکمل ہوتی چلی جائے۔